السلام علیکم، میں ہوں محمد نصیر اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل MNA TV۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور ویلکم جی آپ سب لوگوں کو میرے یوٹیوب چینل پہ۔ جو نئے لوگ ہیں پلیز سبسکرائب کر لیں میرا یوٹیوب چینل تاکہ آپ کو میرا ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے۔ اچھا دوستوں، 2 منٹ کے لیے امیجن کریں کیا سچویشن ہوتی ہوگی ایک انسان کی جب اسے اس کے خواب دے کے چھین لیے جائیں، جب اسے خوشی دے کے چھین لی جائے یا سہارا دے کے چھین لیا جائے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں بلال پاشا کی، جس کے والد کو اس کے خوشیاں دے کے اس کے فیوچر دکھا کے وہ چھن جاتے ہیں، وہ سہارے اس سے چھن لیے جاتے ہیں، تو ایک والد پہ کیا بیتتی ہوگی۔ وہ تو بیچارہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ اب کوئی بھی انسان نارمل لے لیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے، کیونکہ آپ امیجن کریں کتنا بڑا لاس ہے ان کے والدین کے لیے، ان کی فیملی کے لیے، ان کی آگے پوری زندگی پڑی ہے۔ تو ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے، ان کی جو ان کے والدین ہیں ان کے لیے جو ہے وہ صبر جمیل عطا فرمائے، ان کو فیملی کو جو ہے وہ صبر دے۔ وہ اس بہت بڑا یہ کربناک یہ ہے وقت، ان کے لیے دردناک وقت ہے، اللہ ان کے لیے جو ہے آسانیاں فرمائے۔ اچھا، اگر ہم ان کی لائف کو اگر انالسس کریں ان کی لائف کا کہ جو بلال پاشا ہیں وہ اس مقام پر کیسے پہنچے، کیونکہ ان کا جو ہے وہ بیک گراؤنڈ بہت ہی پسماندہ تھا۔ جہاں پہ عبدالحکیم جو شہر ہے یہ کبیروالا سے تھوڑا سا آگے ہے، بہت پسماندہ علاقہ ہے، وہاں پہ تو آپ امیجن نہیں کر سکتے اتنے بڑے خواب جو ہے اچیو کرنا، جہاں کہ آپ کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ویک ہو، آپ کو کوئی سپورٹ نہ ہو، خصوصی جو والدین کی سپورٹ ہوتی ہے وہ بھی اگر آپ کے ساتھ نہ ہو تو اتنے بڑے خواب کو حاصل کرنا صرف ایک خواب ہی ہو سکتا ہے۔ لیکن پاشا صاحب نے جو ہے وہ اس چیز کو حقیقت کا روپ دیا اور اس نے جو اس کے گول تھے اس نے اچیو کیے۔ اب اگر ہم اس کی ابتدائی تعلیم کی بات کریں تو اس نے نہایت ہی وہ مکتب ٹائپ جو مسجد ہوتی ہے وہاں سے سٹارٹ کی، کیونکہ بیسک تو اتنی مضبوط تھی ہی نہیں۔ اگر ہم اس کی ابتدائی تعلیم کی بات کریں تو گورنمنٹ سکول سے اس نے وہ میٹرک کیا، دین ملتان موو کیا، ملتان میں گورنمنٹ امرسن جو ہے کالج وہاں سے انہوں نے انٹر کیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ فیصل آباد یونیورسٹی میں انہوں نے ایڈمیشن لیا، وہاں پہ انہوں نے ماسٹر گریجویشن اور M Phil جو ہے کرنے کے بعد کوئی پرائیویٹ سیکٹر میں انہوں نے کوئی جاب کی، ایک معمولی سی جاب۔ پھر انہیں لگا کہ مجھے آگے بڑھنا چاہیے اور شاید ان کے والدین کی بھی یہ خواہش ہوگی، تو پھر انہوں نے پولیس ڈپارٹمنٹ کو جوائن کیا پولیس ڈپارٹمنٹ میں انہوں نے جو ہے وہ سب انسپیکٹر کے لیے جوائن کیا، وہاں پہ انہوں نے کچھ عرصے کے لیے سروسز دی۔ پھر انہیں لگا کہ مجھے اور آگے بڑھنا چاہیے، تو انہوں نے جو ہے وہ ایک اور ایگریکلچر میں کوئی پوسٹ تھی، وہاں پہ انہوں نے 9 منتھ کے لیے سرو کیا اکارڈنگ ٹو اس کے والد، جو اس کے والد کا بیان ہے۔ پھر انہوں نے ایک خواہش ظاہر کی، یا ان کے والد کی خواہش تھی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ CSS کرے، یا ان کی اپنی بھی خواہش تھی کہ میں CSS کروں، جو کہ ہر نوجوان کا خواب ہوتا ہے۔ بہت ٹف امتحان ہے، اس میں مقابلے کے لیے پھر اس کے بعد انہوں نے کچھ عرصہ کے لیے اسلام آباد میں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں کچھ ٹائم سرو کیا، گورنمنٹ جاب 17 گریڈ کی جاب تھی۔ پھر اس کے بعد انہیں لگا کہ مجھے آگے موو کرنا چاہیے، یا ان کی خواہش تھی یا ان کے والد کی خواہش تھی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ CSS کرے۔ اس کے بعد انہوں نے پریپریشن کی، ایگزام دیا اور وہ کامیاب ہو گیا، اور 85 نمبر پہ وہ آیا آل اوور پاکستان CSS کا رزلٹ میں 2018 میں۔ وہاں سے پھر اس کا انٹرویو اور وہ تعینات ہو گیا ایز اے کنٹونمنٹ آفیسر کی تعیناتی اس کی ہوئی، وہاں پہ اس نے کچھ عرصے کے لیے سرو کیا۔
ابھی ریسنٹ جو ہے وہ راولپنڈی میں ان کی تعیناتی ہوئی تھی اور اس نے راولپنڈی موو کرنا تھا، اس سے پہلے اس کی ڈیتھ ہوئی۔ اب ابتدائی جو انویسٹیگیشن ہے جو ادارے کر رہے ہیں، کوئی سالڈ ریزن تو اس کی سامنے نہیں آئی ڈیتھ کی، تو کہیں نہ کہیں ایک فیکٹر ضرور ہے ڈپریشن کا، جو سوشل میڈیا پہ نیوز وغیرہ میں جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ شاید، یعنی یہ کوئی سالڈ ریزن نہیں ہے، یہ تو آفٹر انویسٹیگیشن ہی مکمل پتہ چلے۔ بلال پاشا تو اس دنیا سے چلے گئے، لیکن ہم نوجوانوں کے لیے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ جی ہمیں زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے کسی بڑی سپورٹ کی ضرورت ہونی چاہیے، یا ہمارا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بہت مضبوط ہونا چاہیے تو ہم زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں، انہوں نے اس چیز کو بالکل وہ جو ہے وہ غلط ثابت کر دیا۔ ان کی ایک آج کل ایک سوشل میڈیا پہ وہ ویڈیو کلپ بڑا وائرل ہے کہ جہاں وہ آفٹر CSS جو سکسیسفلی کامیاب ہوئے، اس کے بعد انہوں نے ویڈیو کلپ ایک بنایا، اپنے والد کو ساتھ کھڑے کیا ہوا ہے، اور وہ اس ویڈیو کلپ میں یہ بیان دے رہے ہیں کہ مجھے بہت پراؤڈ فیل ہوتا ہے بتا کے لوگوں کو، عوام کو اور ینگ۔ اچھا، بلال پاشا جو ہیں وہ ان لوگوں کے لیے موٹیویشنل ہیں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں آگے موو کرنے کے لیے یا کسی ہائر پوزیشن پہ پہنچنے کے لیے کسی بڑی سپورٹس کی ضرورت ہونی چاہیے، ہمارا بیک گراؤنڈ اچھا ہونا چاہیے، ہمارا ایلیٹ کلاس کی لوگوں سے ہم بلونگ کرتے ہوں تو ہم آگے موو کر سکتے ہیں زندگی میں۔ لیکن بلال پاشا کو جو بیک گراؤنڈ تھا وہ بالکل غریب گھرانے سے تھا، کوئی سپورٹ نہیں تھی، کوئی والدین کی اتنی فنانشلی طور پہ کہہ سکتے ہیں وہ بالکل سپورٹ نہیں تھی، انہوں نے خود ہی یہ سارا کیا، آگے بڑھنے کی ایک ان کے اندر موٹیویشن تھی تو انہوں نے یہ سارا جو ہے وہ CSS کا سفر کیا، پھر اس کے بعد ایک اعلیٰ پوزیشن پہ آئے، اور وہاں پہ ان کا جو ہے لوگوں کے ساتھ برتاؤ بہت اچھا تھا۔ یہ تو بلال پاشا جو ہیں وہ ہم جو نوجوانوں کے لیے ایک موٹیویشنل رول ماڈل ہیں۔ اگر ہم اس کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کہیں بھی آگے موو کرنے کے لیے کسی بھی، یعنی اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے کوئی بڑی سالڈ جو ہے بیک گراؤنڈ نہیں چاہیے ہوتا، صرف ہمارا جذبہ ہونا چاہیے، موٹیویشن ہونی چاہیے آگے بڑھنے کے لیے۔ فنانشلی طور پہ بھی بلال پاشا اتنا جو ہے وہ اسٹرانگ نہیں تھا، ان کا بیک گراؤنڈ ویک فیملی سے تعلق رکھتے تھے، کوئی ایلیٹ کلاس یا بیروکریٹس فیملی سے کوئی ان کا تعلق نہیں تھا۔ یہ صرف ہماری سوچ ہوتی ہے کہ ہمیں صرف آگے بڑھنے کے لیے جو ہے وہ بہت مضبوط بیک گراؤنڈ کی ضرورت ہونی چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ جو پیرنٹس ہیں وہ ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو ہے جو فریڈم دیں، خود سے ڈیسائیڈ کریں کہ ہم نے کہاں موو کرنا ہے، خود سے ڈیسیژن لیں کہ آگے زندگی میں بڑھنے کے لیے ہمیں کس طرح موو آن کرنا ہے۔ کوئی نہیں، اگر آپ ایک جگہ سے ناکام ہوتے ہیں، آپ وہ مشکلات کھڑی نہ کریں، ان کو پریشرائز نہ کریں کہ آپ نے یہ ٹارگٹ حاصل کرنا ہی کرنا ہے، آپ نے میرٹ بنانا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ آپ نے اگر ڈاکٹر بننا ہے تو ڈاکٹر ہی بننا ہے، اگر آپ نے انجینئر بننا ہے تو انجینئر ہی بننا ہے۔ تو گزارا ہے یہ پریشر نہ اپنے بچوں پہ ڈالیں، کیونکہ جو ہے وہ ہر بچے کی صلاحیت ڈیفرنٹ ہوتی ہے، ہر جو ہے آدمی کی جو سوچنے کی، سمجھنے کی، سارٹ آؤٹ کرنے کی معاملات کی، وہ اس کی مینٹلی جو ہے صلاحیت مختلف ہوتی ہے۔ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں جی ہمیں یہ اچیو کرنا ہی کرنا ہے اور یہ ہمارا ٹارگٹ ہے۔ اکثر یہ مشاہدہ کیا گیا کہ جو بڑے عہدوں پہ لوگ ہوتے ہیں، بیروکریٹس ہوتے ہیں، بڑی بڑی افسران ہوتے ہیں یا اعلیٰ پوزیشن پہ تعینات ہوتے ہیں، وہ انٹرنلی ان کو وہ خوشی نہیں ہوتی، یا وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں کچھ چیزوں کو لے کے، یا ان کی زندگی ایسی گزر رہی ہوتی ہے۔ اگر اس کے برعکس اگر ہم کمپیئر کریں چھوٹی جاب والے ملازم کی زندگی کو، اگر ہم کمپیئر کریں تو وہ بہت انٹرنلی خوش ہوتا ہے، مطلب اس کو اس چیز سے نہیں سروکار ہوتا کہ میری ارننگ کتنی ہے، میں پر منتھ کتنا کماتا ہوں، وہ خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنا جانتا ہے۔ تو یہ چیز ہونی چاہیے، آپ تھوڑے پہ ہی سیلیبریٹ کرنا سیکھیں، زندگی کو انجوائے کرنا سیکھیں۔ اب آپ کے پاس ارننگ ہے بہت زیادہ ہے، آپ بہت اچھی پوزیشن پہ تعینات ہیں، آپ کے پاس
بہت زیادہ چیزیں ہیں آپ لیکن آپ انجوائے نہیں کر سکتے زندگی کو تو اس کا فائدہ نہیں ہے کوئی۔ تو میری جو اپنی رائے ہے کہ ہمیں زندگی کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ آپ چھوٹی چیزوں پہ ہی اکتفا کر لیں، چھوٹی خوشیوں کو سیلیبریٹ کریں۔ آپ ٹھیک ہے کوشش کریں، آپ کے ٹارگٹ ہونے چاہیے، کیونکہ زندگی میں انسان کو موٹیویشن ملنے کے لیے جو ہے وہ ٹارگٹ اچیو کرنا پڑتے ہیں، تو آپ ضرور کوشش کریں۔ لیکن وہ اچیو نہ آپ کر سکیں، کوشش کے باوجود ہمارے فیور میں رزلٹ نہ آئے تو گزارا جو ہے وہ آپ وریڈ ہو جاتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں اگر آپ چھوٹی چیزوں پہ بھی سیلیبریٹ کریں، آپ کو خوشیاں ملیں گی بہت ساری زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے۔ امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی تو پلیز اس کو لائک کر دیں، اور اس ویڈیو بنانے کا مقصد صرف 2-3 جو ہے وہ لیسن کو ہم اس میں سے گین کریں، ہم اپنی زندگی میں کمپیئر کرنا چھوڑ دیں اور چیزوں اچیو کریں۔ اگر نہیں اچیو ہوتی تو موو آن کریں، کہیں اور اچھے اس کے رزلٹ ملیں گے ہمیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند